قال محمد بن اسماعیل البخاری حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو ادریس عائد الله بن عبد الله ان عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعثوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. یہ بھی روایت ہم نے امام بخاری کی کتاب الصحیح سے لی ہے اور یہ اس کا حدیث نمبر 18 ہے اور باب نمبر 11. جیسا کہ سابقہ حدیث میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ حدیث مختلف راویوں سے صحابی تک پہنچتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے. تو امام بخاری کو یہ روایت ان کے استاد ابو یمان سے پہنچی ہے اور ابو یمان کے استاد شعیب ہیں وہ زہری سے نقل کرتے ہیں, وہ ابو ادریس عائد اللہ بن عبداللہ سے, اور وہ صحابی رسول عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں. عبادہ ابن صامت کی وہ ایک صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, انصاری صحابی ہیں, اور ان کی دو خصوصیتیں اس روایت میں, بلکہ 3 خصوصیتیں اس روایت میں بیان ہوئی. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ شہید بدر. بدر ایک اہم ترین معرکہ تھا, پہلا معرکہ تھا, اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اصحاب بدر کا جتنے بھی اصحاب بدر تھے 313 کی مشہور تعداد ہے, ان کے اسماء گرامی کو بطور تبرک مختلف جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا ایک بڑا مقام اور حدیث میں درجہ ہے. قرآن حکیم نے انبیاء کرام کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. انبیاء کرام سب معتبر ہیں, سب جلیل القدر ہیں, سب اللہ تعالیٰ کے فرستادہ اور نمائندے ہیں, لیکن ان میں درجہ بندی ہے. کچھ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پر فضیلت دی ہے, جیسے خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پر فضیلت عطا فرمائی ہے. یہی درجہ, اسی نوعیت کی فضیلت صحابہ کرام میں بھی بعض کو بعض پر حاصل ہے, خلفائے راشدین کو سب پر حاصل ہے, عشرہ مبشرہ ہے. اسی طرح السابقون الاولون ہے, وہ ابتدائی 30 40 50 صحابہ کرام جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. اسی طرح بدر کے واقعے میں شریک صحابہ کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے. تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی تو یہ کہ وہ 313 میں ایک ہے. ظاہر ہے کہ لاکھوں صحابہ میں سے ایک خصوصیت ہو کہ وہ محض 313 میں شامل تھے, تو بڑا درجہ ہے. دوسری خوبی انہوں نے اس روایت میں یہ بیان کی ہے, وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ. اس جملے میں 2 خوبیاں ہیں, ان کی 2 امتیاز. مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت اسلام کا کام پھیلانا مشکل ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہجرت حبشہ کا ایک موقع لیا, صحابہ کو وہاں بھیجا, پھر طائف تشریف لے گئے, وہاں بھی فوری طور پر کوئی کامیابی نہیں ہوئی. پھر آپ نے موسم عرب میں آپ قبائل عرب کو دعوت دیتے تھے, تو اس میں آپ سے رابطہ ہوا مدینہ منورہ کے انصار کا. پہلا رابطہ ہوا ہے 11 ہجری میں, جس میں چند افراد آئے ہیں اور کوئی بیعت نہیں ہوئی, وہ صرف ملاقات ہے اور گفت و شنید ہے اور تبادلہ خیال ہے. چونکہ یہ ملاقات ایک گھاٹی میں ہوئی تھی, عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں عربی میں. گھاٹی کا مطلب پہاڑی علاقوں میں جو نشیبی حصہ ہوتا ہے, جو
اطراف سے چھپ جاتا ہے جہاں عام طور پر لوگوں کی نظر نہیں پڑتی، تو ایک کونے میں چھپ کے تاکہ قریش مخالفت نہ کریں، رکاوٹ نہ ڈالیں اور کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ یہ 11 کا واقعہ ہے۔ 12 کو پھر کچھ صحابہ پھر کچھ حضرات آئے اور پہلی بیعت ہوئی۔ وہ بیعت عقبہ اولا ہے سن 12 سے مراد 12 نبوی، ابھی ہجرت تو ہوئی نہیں ہے۔ 12 نبوی کا مفہوم ہے کہ نبوت کے آغاز کے بعد 12ویں سال، یعنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 52 سال تھی۔ پھر ملاقات ہوئی کچھ صحابہ سے، کچھ حضرات سے جو صحابی بنے، بیعت کا رشتہ ہوا، تو بیعت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد 13 ہجری میں پھر مزید افراد آئے اور وہ ایک بڑا وفد ہے، 70-80 افراد، خواتین بھی کچھ شامل ہیں۔ ملاقات ہوئی اور وہ ایمان لے آئے، انہوں نے بیعت کی۔ تو ایک تو ان میں شریک ہے بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ دوم میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہیں، یہ خوبی ایک امتیاز۔ اس کے بعد تیسرا امتیاز یہ ہے اسی جملے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے چند نقیب مقرر فرمائے، اپنے چند نمائندے مقرر فرمائے، انہی میں سے یہ ایک نمائندے یہ بھی تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں وہ احد النقباء، جو آپ نے نقیب مقرر فرمایا ان میں سے ایک۔ تو اس طرح ان کو 3 خوبیاں حاصل ہیں جو اس روایت میں ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ بیان فرمایا، اور اس وقت کیفیت کیا تھی؟ آپ کے ارد گرد عصابۃ من اصحابہ، آپ کے گرد کچھ صحابہ موجود تھے، صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بیعت ہو رہی ہے، بیعت کی مختلف اقسام ہیں، یہ بیعت ایمان بھی ہے، بیعت اسلام بھی ہے، اور بیعت توبہ بھی ہے۔ وہ تمام خرابیاں جو اس وقت ان لوگوں میں نہیں، پورے عرب معاشرے میں عام طور پر رائج تھیں، رسول اللہ چاہے وہ ان میں ہوں یا نہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان برائیوں کو چھوڑنے کا عہد کر لو، بس یہی اسلام ہے، اللہ کو مان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے ساتھ نبی رسول اور خاتم النبیین تسلیم کر لو، اور اس کے ساتھ یہ باتیں تسلیم کر لو، یہ باتیں مان لو۔ کیا باتیں ہیں وہ؟ آپ نے فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ قرآن حکیم بھی کہتا ہے، حدیث میں بھی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، طاقت میں، خلاقیت میں، آپ کے رزاقیت میں، آپ کے مالک ہونے میں، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی شریک ٹھہراتے ہو کسی کو، کہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے لیکن یہ 5% کا یہ بھی مالک ہے، اللہ تعالیٰ تو رزق دیتا ہے 2% یہ بھی رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں سنتا ہے لیکن 2-4% کا اس کو بھی اختیار ہے، یہ شرک ہے، چاہے وہ 1% ہو چاہے 0.1% ہو۔ اور شرک کے لیے قرآن اور حدیث کے الفاظ ہیں اور مختلف روایات ہیں، وہ واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دے گا، شرک کے لیے کوئی معافی نہیں، اور شرک کے لیے جب معافی نہیں ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان پھر آخرت میں سراسر خسارے میں ہے، ناکام ہے، اس کی کامیابی کی، اس کی بچنے کی، اس کے بچاؤ کی آخرت میں کوئی صورت نہیں۔ دوسری بات ولا تسرقوا، چونکہ اس وقت چوری چکاری عام تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی اس میں شامل کی کہ چوری نہیں کرو گے۔ ایک تو چوری بہت واضح ہے، سب جانتے ہیں اور سب برا بھی مانتے ہیں، برا سمجھتے ہیں اور احتیاط بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ چوریاں آج کل ایسی ہیں، ہر دور میں ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں ہیں چونکہ ہم اس دور میں جیتے ہیں ہمارے سامنے۔ امانتوں میں خیانت چوری کا ایک حصہ ہے، وہ ہمارا مزاج ہے۔ کوئی ذمہ داری ہمیں اگر دی گئی ہے تو اس ذمہ داری کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ اس کے ساتھ ضرورتیں بھی دی گئی ہیں، اگر اس کے ہم دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ چوری ہے، چاہے کوئی سمجھے نہ سمجھے، چاہے پرائیویٹ
ملازمت ہو یا سرکاری ملازمت، دفتر میں کوئی سامان ہے، وہ دفتر کے لیے ہے اور ہمیں استعمال کرنا ہے، اس میں استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ گناہ کا عنصر ہے۔ لیکن اگر وہ سامان اٹھا کے ہم گھر میں لے آئیں، عزیز و اقارب کی ضرورتیں پوری کرنے لگیں، تو ظاہر ہے کہ یہ چوری ہے، چاہے ہم اس کو چوری سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اس طرح بہت سی صورتیں ہیں جن کی تفصیل میں جانا کوئی مقصد نہیں ہے، اشارہ مقصود تھا، جن میں انسان اپنے اختیار سے اور اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اور جب وہ اختیار اور حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ پھر چوری کے ضمن میں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت میں جس بات کا عہد لیا شرک کے بعد، وہ دوسری بات تھی چوری نہ کرو، ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، بدکاری بھی نہیں کرو گے، بدکاری اور بد کرداری سے اپنے دامن کو محفوظ رکھو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو قتل بھی نہیں کرو گے۔ اس وقت، اور یہ کسی نہ کسی درجے میں اس وقت علم عام نہیں تھا، علم عام ہوگا تو فلسفہ عام نہیں تھا، تو سیدھی سیدھی بات سیدھے سیدھے الفاظ میں، سادہ سے الفاظ میں، سادہ انداز میں کہہ دی جاتی تھی۔ آج وہی بات فلسفہ بنا کے پیش کی جاتی ہے تو وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ اولاد کا رزق قرآن حکیم کے واضح الفاظ میں، نص قطعی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ایک جگہ تو رزق کی جب بات آئی، قرآن حکیم نے بڑا سخت لہجہ اور بڑا بلاغت سے بھرپور لہجہ اختیار کیا ہے، نحن نرزقهم وإياكم، کہ جن کی وجہ سے یہ تصور کرتے ہو کہ وہ بھوکے مر جائیں گے اور ہمارے رزق میں سے کھانے لگیں گے، اس لیے تم کوشش کرتے ہو کہ وہ ان کی زندگی کا گلا گھونٹ دو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی دیتے ہیں، تم کو بھی دیتے ہیں۔ اب انسان سے جب بات ہو رہی ہے تو بات مخاطب کا پہلا ذکر آئے گا۔ اب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ ہم سے بات کریں، تو میں آپ سے کس کی بات کروں گا؟ آپ میری بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہماری بات نہیں کر رہا، پہلے نحن نرزقهم، جن کے لیے تم یہ تصور کرتے ہو کہ ان کے رزق کی وجہ سے تمہارا رزق کم ہو جائے گا یا وہ بھوکے مر جائیں گے، یہی دو خطرے ہوتے ہیں، یہ ذہن سے نکال دو۔ انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ تو ولا تقتلوا اولادکم، اس کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب واضح ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان تمام سے منع کیا گیا ہے، اور اس موقع پر، اس تاریخی موقع پر، یہ وہ موقع ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو ہجرت مدینہ کی بنیاد بنتا ہے، بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ، اور یہ وہ موقع ہے جو ہجرت مدینہ کی بنیاد بن کر ایک پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد بنتا ہے۔ یہ بیعت نہ ہوتی تو مدینہ کی ہجرت کا راستہ نہ کھلتا، اور مدینہ کی ہجرت نہ ہوتی تو مدینہ نہ پہنچتے، اور مدینہ نہ پہنچتے تو ظاہر ہے کہ ریاست قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے جتنی کوششیں تھی وہ تو مکمل نہیں ہو سکی، اللہ کو منظور ہی نہیں تھا۔ معراج کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں دکھائی گئی تھیں ان میں ایک ایسی سرزمین بھی دکھائی گئی تھی جو کھجوروں سے پر تھی، وہ یہی تھی جو اس وقت یثرب تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے برکت سے وہ یثرب سے مدینہ النبی ہوئی، اور مختصراً پھر وہ مدینہ یا مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہوئی جگہ۔ تو دوسری جو اہم بات ہے اس واقعے کی وہ یہ کہ اتنے اہم موقع پر جو بیعت ہو رہی ہے اس میں پہلا حصہ، اس بیعت کا پہلا جز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا جا رہا ہے، اس معاہدے کی شق اول شرک نہیں کرو گے، دوسری چوری نہیں کرو گے، اور تیسری ولا تقتلوا اولادکم، اپنے اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کرو گے۔ چوتھی بات یہ ہے ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور نہ جان بوجھ کر کسی پر ناحق بہتان باندھو گے۔ کسی بھی شخص کو ایسا الزام لگانا جو غلط ہے، اور وہ الزام یا تو کسی دھوکے کی وجہ سے لگ رہا ہے، غلط فہمی کی وجہ سے لگ رہا ہے،
یہ جان بوجھ کر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی سے لڑائی ہو تو پھر دنیا کا ہر جرم اس کے کاندھے پہ ڈال دیتا ہے، ہر برائی اس سے منسوب کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں اس لڑائی میں سرخرو ہو جاؤں، اس کو نیچے دکھا دوں۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اپنے ہاتھوں اور پیروں کے ذریعے کوئی ایسی برائی نہ کرو، کوئی ایسا الزام نہ تراشو، کوئی ایسا بہتان نہ باندھو کسی پر جو ناحق ہو، جو غلط ہو، اور تم جان بوجھ کر کسی اور پر لگا کر ایک اتنے بڑے جرم میں شریک ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل معافی ہے۔ وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ، کوئی بھی نیک کام ہو، نیکی کی بات ہو، اچھائی کا حکم ہو، اللہ کی طرف سے ہو، اس میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ کوئی اللہ کا حکم ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹو گے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی نہیں کرو گے۔ یہ شرائط ہیں جن پر بیعت دی گئی، دوسری بیعت جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ وَفَا مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بالکل وضاحت سے کر دیا کہ مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا، یہ میں اللہ کے نمائندے کے طور پر کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی اور رسول اور پیغمبر کی حیثیت سے بیعت لے رہا ہوں، اس لیے سزا اور جزا، اجر اور پکڑ اللہ کی ہے۔ جس نے وفا منکم یہ باتیں پوری کر لی، یہ معاہدہ، یہ عہد پورا کر لیا، یہ تمام تقاضے، یہ تمام احکامات اس کی زندگی کا حصہ بن گیا، اس نے اس پہ عمل کر لیا، فاجروا علی اللہ، اللہ اس کا اجر دے گا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور اگر کوئی شخص اس میں کمی کرتا ہے، اجر پورا اس کی ادائیگی میں اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو وہ یہ یاد رکھے کہ اس کے نتیجے میں اس کو سزا ملے گی، اور سزا بھی اس کے لیے مفید ہے۔ اگر انسان سے غلطی سرزد ہو گئی اور ریاست نے اس غلطی کو پکڑ کر اس کو سزا دے دی، تو یہ بھی سزا اس کے لیے مفید ہے، اس لیے کہ اس کے گناہوں کا بدلہ بن جائے گی، گناہ اس کا مٹ جائے گا، صاف ہو جائے گا سزا کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پھر تو صاف ہو کر اس گناہ سے اپنے وجود کا رشتہ اور نسبت ختم کر کے حاضر ہوگا، اس اللہ کے ہاں اس کے بعد پھر اس کی باز پرس نہیں ہوگی، اس کی پکڑ اور گرفت نہیں ہوگی، وہاں اس کو سزا نہیں ملے گی۔ اور ایک اور صورت ہو سکتی ہے، ایک تو صورت یہ ہے کہ وہ اس نے یہ باتیں پوری کر لی، کوئی جرم نہیں ہوا، وہ صاف ستھرا چلا گیا، اللہ اجر دے گا۔ دوسرا ہے کہ غلطی ہو گئی، اللہ نے دنیا میں پکڑ لیا، وہ بھی معاملہ صاف ہو گیا، وہ بھی اللہ کے ہاں واضح ہو گیا، صاف ہو کے چلا گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس سے غلطی تو ہوئی لیکن دنیا میں پکڑ میں نہیں آیا، وہ انسان سے غلطی ہوئی، قانون کی گرفت سے بچ گیا، جب قانون کی گرفت میں نہیں آیا تو سزا بھی نہیں ملی۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اس کا گناہ چھپا لیا، یہ اللہ نے چھپایا، ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ وہ پکڑ میں آتا، تو اللہ کی طرف سے اس کو چھپا لیا، تو اب یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے، انسانوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اور نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، نہ ہم اس کی بنیاد پہ اچھا کہہ سکتے ہیں، نہ برا کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں زور دے کے، اس کی وضاحت آگے کرتا ہوں، ترجمہ مکمل کر دوں۔ اب اگر اللہ نے اس کا گناہ چھپا لیا تو اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، چاہے تو معاف کر دے وہاں آخرت میں، دنیا میں معاف کر دیا، ستر پوشی فرمائی، عیب پہ پردہ ڈال دیا، اس کے گناہ دنیا کی نظر سے، قانون کی نظر سے، ریاست کی نظر سے، حکومت کی نظر سے محفوظ کر دیے، آخرت میں بھی ستار العیوب پہ معاف کر دو، اس کا اختیار ہے، اور اگر چاہے تو سزا دے دے۔ دنیا میں نہیں ملی سزا، گناہ تو کیا ہے، جرم تو ہوا ہے سرزد، اللہ کی بادشاہت ہے، آخرت میں سزا دے دے۔ اب فرماتے ہیں راوی، کون ہے؟ عبیدہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم نے یہ باتیں قبول کی اور ان تمام باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی، بیعت کی،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بیعت لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ قول ہے اور یہ جو بیعت کا آخری حصہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں یہی 2-3 طرح کے لوگ ہیں اور ان کی وجہ سے ہم کنفیوز رہتے ہیں. کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے تو ہماری نظر سے اپنے عیوب دور ہو جاتے ہیں اور اس کے جرم ہماری نظر میں کھٹکنے لگتے ہیں. فلاں اتنا بڑا مجرم ہے، فلاں اتنا بڑا راشی ہے، فلاں اتنا بڑا کرپشن کا کنگ ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ نے اس کو نہیں پکڑا تو ہمیں کیوں پکڑے گا؟ اللہ کا نظام اس حدیث میں واضح ہے. کسی نے جرم کیا ہے تو 3 صورتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں. یا تو وہ دنیا میں پکڑا جائے گا یا آخرت میں پکڑا جائے گا. دنیا میں جو پکڑا جائے گا اگر پورا پکڑا گیا تو آخرت میں صاف ہو گیا اور یہ بہتر ہے انسان کے لیے. اور اگر وہ دنیا میں نہیں پکڑا جا رہا تو یہ کہنا کہ یہ دنیا میں آزاد پھر رہا ہے، ہم پر پریشانیاں ہیں، یہ دنیا جہان کے کرپشن کرنے کے باوجود دنیا کے مال و دولت میں کھیل رہا ہے، ہم اپنا دامن چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا بجلی کا بل اتنا آ گیا، گیس کٹ گئی، انکم ٹیکس کی طرف سے نوٹس آ گیا. تو یہ ناشکری کے جملے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو نہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا پورا نظام واضح کر دیا سمجھنے والوں کے لیے کہ دنیا میں جو گرفت ہے وہ کسی صورت میں ہے، کسی صورت میں نہیں ہے. جس کی دنیا میں گرفت ہے وہ بھی مفید ہے اور جس کی گرفت نہیں ہو رہی ہے اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اتنی بڑی ذات کا معاملہ ہو براہ راست کسی شخص کے لیے تو ہم اس میں رائے دینے کا حق نہیں رکھتے. ایک صاحب اختیار ہے اور اس کو قانون بھی یہ اختیار دیتا ہے. دنیا کی مثال ہے کہ وہ چاہے تو اپنی حدود میں رہتے ہوئے معاف کر دے. جتنے بڑے دنیاوی اختیارات ہیں ان میں استثناء بھی ہوتا ہے اور یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ اس کو کسی حد تک، لمٹ تک اس کو معاف کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جرمانہ کم کرنے کا اختیار ہوتا ہے، قید کم کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اس میں کوئی تیسرا آدمی، کوئی قیدی، کوئی مجرم، کوئی شریف آدمی اور کوئی بدماش یہ اعتراض کرنے کا اختیار نہیں رکھتا کہ فلاں کی سزا کیوں کم ہوئی اور فلاں کی سزا میں کیوں تخفیف نہیں ہو سکی. یہ ریاست کو، حکومت کو یا حکومتی نمائندوں کو اختیار ہوتا ہے. اگر وہ اپنے اختیار تعلق کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں، کسی پریشر کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں یا خدا نخواستہ رشوت لے کے استعمال کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے. اور اگر وہ انہوں نے اپنی پوری دیانتداری سے اختیار استعمال کیا ہے، چاہے غلط استعمال ہو گیا، ان سے سوچنے میں، سمجھنے میں، اندازہ لگانے میں غلطی ہو گئی ہو، تو ان کا اجر بھی مکمل ہے اور اس بندے کو جس کو ریلیف دیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو دنیا کے جتنے امور ہیں، جتنے معاملات ہیں، ان میں انسان کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں دنیا کی اگر پکڑ سے کوئی بچ گیا تو وہ آخرت کی پکڑ سے بھی بچ جائے گا. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈھیل دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہے. دنیا کی یہ جو مختصر سی زندگی ہے اس میں انسان، ہر شخص ایسا ہے جیسے وہ کمرہ امتحان میں ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کر آزما رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ لے کر آزما رہا ہے. دونوں امتحان دے رہے ہیں، دونوں سے جواب دہی ہو رہی ہے، دونوں انڈر آبزرویشن ہے. اب اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک فلسفہ بیان کر دیا ہے، فارمولہ بیان کر دیا ہے، قاعدہ ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ مشکلیں آ جائیں اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہو جائیں تو اس کا شکر ادا کرو اور اس شکر کو زبان سے بھی ادا کرو اور اپنے اعمال کے ذریعے بھی وہ شکر آئے. اگر مالی کشادگی ہوئی ہے تو اس سے اللہ کے بندوں کا، ضرورت مندوں کا حصہ نکال دو، یہ شکر کی ایک کیفیت ہوگی. دونوں صورتوں میں انسان کامیاب ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے وہ شکر نہیں کرتا، وہ بھی قابل گرفت ہے. کسی سے کچھ چیز لے لیتا ہے عارضی طور پر آزمائش کے لیے اور وہ اس میں صبر کی جگہ کچھ اور ایسے کام کرنے لگتا ہے جو صبر کے خلاف ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل گرفت ہے. یہ آج کی 2 احادیث تھی، ان کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.